معزز ناظرین کرام، سب سے بڑی سلطنت برطانیہ ایک وقت میں دنیا کے 26% حصے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ سلطنت بکھری ہوئی تھی اور ان کے بہت سے علاقے ایک دوسرے سے متصل نہیں تھے۔ ایک دوسرے سے متصل علاقوں پر مشتمل سب سے بڑی سلطنت منگولوں نے 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں قائم کی۔ منگول سلطنت کا بانی مشہور فاتح چنگیز خان تھا۔ کسی بھی سلطنت کی فتوحات کے پس پشت مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس میں عسکری طاقت اور حکمت عملی کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ آخر کیا سبب تھا کہ بہت سے خطوں کی افواج منگولوں کا مقابلہ نہ کر پائیں؟ دراصل منگول جانوروں کے شکار کے گر انسانوں پر آزماتے تھے۔ منگول خانہ بدوش تھے اور ایشیا کے ان وسیع گاز کے میدانوں میں رہتے تھے جہاں تیز ہوائیں چلتی تھیں اور شدید سردی ہوتی تھی۔ منگولوں کا رہن سہن اپنے جغرافیے سے مطابقت رکھتا تھا۔ آس پاس کے دیگر خانہ بدوشوں کی طرح وہ بھی مویشی پالتے تھے تاکہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور یاک شامل تھے۔ فالتو جانوروں کے دودھ سے وہ دہی اور پنیر وغیرہ بنا کر کھاتے تھے اور ان کی اون سے بنے کپڑے سرد موسم میں کام آتے تھے۔ منگولیا کے سخت ماحول میں جانوروں کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ فالتو جانوروں کی حمیت کے پیش نظر وہ اکثر جنگلی جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کی مانگ ہر وقت رہتی اور جب کوئی جشن ہوتا تو مزید بڑھ جاتی تھی۔ ان وسیع اور ویران میدانوں میں ایسے جنگلی جانوروں کی کمی نہیں تھی جنہیں پکڑ یا مار کر کھایا جا سکتا تھا یا جن کی کھال کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ عہد وسطیٰ میں شکار ہونے والے ان جانوروں میں ہرن، جنگلی بیل، مارموت، بھیڑیا، لومڑی، خرگوش، جنگلی گدھا، سائبیرین چیتا، شیر اور جنگلی پرندے شامل تھے۔ منگول گوشت کو بھون کر کھانے کی بجائے ابال کر کھانا پسند کرتے تھے۔ سوکھا ہوا گوشت سفر کرنے والے اور محاذ جنگ میں شریک ہونے والے اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ یہ جلد خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں شکار کرنے کے لیے 2 ہنر لازمی تھے، گھڑ سواری اور تیر اندازی، اور منگول اس میں ماہر تھے۔ منگول چھوٹی عمر میں ہی گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھ لیتے۔ ان کے فنون میں شکار کی روایت مزید نکھار لاتی اور اسی سے منگولوں کو جنگ اور اس کی حکمت عملی کی تربیت ملتی۔ منگول سردیوں میں کم از کم 1 ماہ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے اکٹھے شکار کھیلتے۔ یہ شکار بہت منظم انداز اور بڑے پیمانے پر کھیلا جاتا۔ منگول مردوں کی اکثریت اس میں حصہ لیتی۔ شکار کے اس طریقے کو نرجی کہا جاتا تھا، جس کا ایک متبادل جرگہ بھی ہے۔ یہ منگول فوج کی تربیت گاہ کا کام کرتا، اس سے شکار بھی ہاتھ آتا اور حوصلے بھی بلند ہوتے۔ جنگ میں مقام، تنظیم، ربط، وقت اور منگول ایک اجتماعی سرگرمی سے ان تمام کی مہارت پاتے۔ اس سرگرمی میں ہر ایک اپنے ذمے افعال سر انجام دیتا۔ مثلا کسی نے تیر چلانے ہوتے تو کسی نے تیر پہنچانے ہوتے، کوئی کھانے کا اہتمام کرتا تو کوئی خیمے لگاتا۔ شکار کے لیے کسی وسیع و عریض مقام کا تعین کر لیا جاتا جس کے گرد کم و بیش 130 کلومیٹر پر منگول ایک خاص ترتیب سے جمع ہوتے۔ سب سے بڑا اجتماع تومن کہلاتا اور 10,000 پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے جھنڈے مختلف مقامات پر گاڑے جاتے، سینکڑوں میل دور اختتامی مقام کا تعین بھی کر دیا جاتا۔ سربراہ کا اشارہ ملنے پر مسلح شرکا آگے بڑھنے لگتے اور گھیرا تنگ کرتے جاتے۔ سامنے آنے والے جنگلی جانور بھاگ کھڑے ہوتے۔ اگلے چند ہفتوں میں گھیرا تنگ ہو جاتا اور ایک چھوٹے علاقے پر زیادہ جانور جمع ہو جاتے۔ اسی طرح جانوروں کو مارنا آسان ہو جاتا۔ اس سارے عمل میں پوری کوشش ہوتی کہ کوئی جانور باہر نہ نکلے۔ اس مقصد کے لیے گھوڑ سوار شفٹوں میں کام کرتے تھے اور لمحہ بھر کوئی بھی بے خبر نہ ہوتے۔ اگر کہیں سے جانور حصار توڑ کر بھاگ نکلتا تو کوتاہی کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی۔ جب گھیرا انتہا کو پہنچ جاتا اور جانوروں کی نشاندہی ہو جاتی تو پہلا تیر منگولوں کا خان چلاتا۔ کسی دوسرے کے تیر چلانے کا مطلب اس کی موت ہو سکتا تھا۔
آخر میں کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ ان کی نسل قائم رہے۔ اس کے بعد 1 ہفتے سے زائد عرصہ جشن منایا جاتا۔ شکار کی یہ طویل مشق اسی طرح ہوتی جس طرح منگول دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ ان کے ہاں تیز رفتار گھڑ سواروں کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ بعض اوقات گھڑ سوار اتنا پھیل جاتے کہ پوری دشمن فوج کو گھیر لیتے۔ اس کے بعد جو نکلنے کی کوشش کرتا اس کا بے رحمی سے شکار کیا جاتا۔ منگولوں کے گھوڑے قدرے چھوٹے مگر سخت جان ہوتے تھے۔ لکڑی، بانس یا سینگ سے بنے ان کے تیر بہت مضبوط ہوتے تھے۔ ان میں تیر کو نشانے پر پھینکنے کی خاص مہارت تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تتاری شہزادہ جنگ کے لیے جاتا وہ اپنے 1 لاکھ گھوڑ سوار ساتھ لے جاتا، لیکن ہر 10,000 پر ایک افسر تعینات کرتا تاکہ اس کے حکامات صرف 10 افراد کو دینے کی ضرورت پیش آئے۔ ان 10 کو اگلے 10 کو اور اسی طرح کسی کو 10 سے زیادہ افراد کو حکامات دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہر کوئی اپنے افسر کو جواب دہ ہوتا۔ نظم و ضبط کا یہ نظام شاندار تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے سرداروں کے بہت فرمانبردار تھے۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل داستان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔